اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، ما عابا، عیب نہیں لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی عیب نہیں لگائے تعامن بول تو وہ سبھی کھانا، گھر کا کھانا رہنے دو، ہوٹل کا کھانا رہنے دو، یا کہیں کا بھی کھانا رہنے دو۔ ہاں آپ بولے سو بات میں ایک بات کی گنجائش ہے، وہ کیا بولے تو کوئی بھائی کیا ہے بول رہا ہے دوارا کا ہوٹل جا کے پارسل لا دوں، اب آپ بول رہے ہیں نکو وہ ہوٹل میں ایسا ایک خامی ہے، بول سکتے ہیں وہ لوگ صحیح نہیں بناتے، یعنی تو ایسا رہتا ویسا رہتا۔ بعض لوگ خاص طور پہ سویٹ میں پلا ریڈی سویٹ آتا، ایک مرتبہ پوچھ بھی دیا تھا میں کرنول میں کہ آپ لوگ گئی کا پیشاب ملاتے بول کے سنا میں، صحیح کیا تو ہاؤ بولا وہ، تو پلا ریڈی سویٹ جس میں پیشاب ملایا جا رہا ہے، صاف طریقے سے بولا جا رہا ہے، تو جا کو خریدنے کوئی مسلمان بھی جا رہا ہے تو بول سکتے اسے بھائی وہ سویٹ مت خرید، پیشاب ڈالتے ہیں وہ لوگ۔ ایسا عیب اس آگاہ متنبع کیا جا سکتا ہے، لیکن ہوٹل کا کھانا بھی کیوں نہ ہو اس کو عیب لگانے کی اجازت ہمارے کو نہیں، ٹھیک جی۔ بچہ یا بچی ہو چھٹی کرتے ہیں، چھلا چھٹی، جی وہ بھی نہیں کھانا ہے، کیونکہ اسلام کے رواجوں میں نہیں ہے۔ اسلام کے رواجوں میں عقیقے کا کھانا ہے، 7 دن ہوا بچہ پیدا ہو کے، باقاعدہ مرد بچہ ہے تو 2 بکرے، عورت بچی ہے تو 1 بکرا، کوئی عقیقے کی دعوت دے رہا ہے قبول کر سکتے، جا کے کھا سکتے۔ لیکن 40 دن ہونے کے بعد چھٹی، اور اس میں خاص طور پر سب لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، یہ اسلامی تو نہیں ہے۔ کوئی کھا لیا یا کھانے جا رہا ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن اسلام کے رواجوں میں نہیں ہے۔ اگر اس کو پنپنے دیں گے، اس کو رواج میں لانا شروع کر دیں گے تو پھر وہ ایک الگ ہی حیثیت پکڑ لیا بولے تو پھر حرام ہو جاتا۔ اب اتنے بھائی ہیں، اس میں سے کوئی ایک بھائی ایسی دعوت دے دیا جس کو ہم رکانے کے واسطے نہیں جانا، یہ تو ضروری ہے، لیکن وہ کھانے کے لیے ایسا ہوا کہ سچویشن کھا لے بیٹھ گئے تو حرام ہے کیا؟ وہ اپنی جگہ پہ حرام تو نہیں ہے، اپنی جگہ پہ وہ حرام تو نہیں ہے، لیکن رواج پکڑ سکتا ہے، وہ رواج کی شکل اختیار کر سکتا ہے، تو اس واسطے روکنے کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ اور کوئی سوال؟ جی جی بالکل، سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن کرنا ہے، بچہ پیدا ہوئے سو کریکٹ 7ویں دن کر رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس حیثیت نہیں ہے، وہ بعد میں کرنا چاہتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کا ایک قول آتا ہے، انہوں بولتے جب حیثیت آئے اس وقت کرے، اور اس میں بھی خاص خیال اس بات کا رکھے کہ 7 کی گنتی کو اپنایا جائے تو اچھا ہے، بولتے ہیں 14 دن 21 دن 28 دن، ایسا تعداد کے لحاظ سے 7 رکھ لے تو اچھا ہے بولتے، ورنہ جب حیثیت دیا اللہ تعالیٰ اسی وقت عقیقہ کر سکتے ہیں، مرد بچے کی جانب سے 2 بکرے، عورت بچے کی جانب سے 1 بکرا۔ ہر کوئی سوال؟ جی جی، تو گوشوں کے سلسلے میں تذکرہ واقعی میں اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھنا ہوا گوشت یہ زیادہ ذکر میں ملتا ہے۔ باقاعدہ ایسی چیز جو بھن کر کھائیں تو اس کے اندر پروٹین بولنے کی مقدار اچھی بنتی ہے، اور انسان کو طاقت بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کوکر میں تلتے ہیں اس میں پوری جان چلی جاتی گوشت کی۔ کوکر جو ہوتا ہے سیٹی کے ذریعے سے گوشت میں ہے سو پوری انرجی باہر کر دیتا ہے، تو کوکر وغیرہ میں جی ہاں بس پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جا رہا ہے، ورنہ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ بھن کے کھایا جائے، یعنی تو کچھ اس کو ہانڈی میں مٹھی سے بنی ہوئی چیز میں پکایا جائے، سواد کا سواد بھی ملے گا، ساتھ میں اس سے انرجی بھی ملتی ہے۔ کوکر یا کوئی بھی الومینم، اس کے بارے میں ایک ریسرچ ہے کہ انڈیا آزاد ہونے سے پہلے جو لوگ فریڈم فائٹر تھے، ان لوگوں کو مار دیے تو بہت بڑا کیس ہوتا، بلکہ وہ لوگ سلو پوائزن کے طور پر الومینم کی چیزوں کو انڈیا میں لائے، بڑی دیگ لائی گئی جو الومینم سے بنی ہوئی تھی، اس میں کھانا پکا کے دیا جا رہا تھا تاکہ آدمی دھیرے دھیرے کمزور پڑے، ہڈے میں طاقت نہ ہو، بون میرو مر جائے، ایسا وہ لوگ بنا کر کھلائے۔ تو مار ڈالنے کا دوسرا ایک راستہ ہے یہ الومینم کی چیزاں، سلور کے چیزاں، اس میں پکانا یا اس میں بنی ہوئی پکی ہوئی چیز کھانا، اس سے انسان اندرونی طور پر ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے آدمی ایسی چیزوں کو دور رکھے، ہنڈی لا کے
اپنے گھر میں پکانے کا رواج بنائیں تو یقین مانیے اتنا بہترین لذیذ کھانا بنتا ہے ماشاء اللہ. مٹی کے برتن کے اس کے اندر وہ چیزیں بھی مل جاتے ہیں، ساتھ میں چیز پکتی ہے، اس میں صرف پھٹتی ہے چیز. دال جو بناتے کوکر میں وہ صرف پھٹ کے دال بنتی ہے، پک کے نہیں بنتی ہے. اس کے اندر وہ گن نہیں رہتے جو پکی ہوئی چیزوں میں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر اب بھی قدرہ کچا پن رہ جاتا ہے جو پیٹ میں جا کے گیس کا سبب بنتا ہے، آدمی گیس ٹربل کا شکار ہوتا ہے. ایسا بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ چیزوں کا بھی خیال رکھیں تو بہت اچھا ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسا تھا ویسے کوشش کرے تو بہت کچھ فائدہ ہے. نہیں باقاعدہ ہمیں اپنی سیلری اٹھا کو ہاسپٹلنگ دینا چاہتے ہیں، ڈاکٹروں کو کھلانا چاہتے ہیں، تو باقاعدہ یہ چیزوں میں جی 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 صحیح بات ہے بالکل. ہر کوئی سوال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نہیں مطلب انہیں کیا کرا تھا بولے تو ابو جہل کا بہت کلوز فرینڈ تھا انہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا انہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کے دعوت پہ کھانا کھائے بغیر رہ جاتے، تو انہیں پوچھتا ریزن کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے، مسلمان ہوتا انہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے، کھا لے کے نکلنے آنے کے بعد گاؤں پورا پھیلتا نا، کوئی بھی مسلمان ہوا تو پھیلتا تھا. تو بات ابو جہل کو پہنچی تو اس کو بلا کے بہت ڈانٹا انہیں اور بولا کہ تیرے سے دوستی اسی وقت قائم ہوں گی جب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوک کے آنا. تو یہ بدبخت، یہ ملعون انسان وہ کام کر دیتا ہے، کر کے آ کے اپنی دوستی کو کنٹینیو کر لیتا ہے. اس کے بارے میں سورہ فرقان میں ایک آیت ہے، دیکھیے آیت میں نمبر کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو، آپ اس آیت کو بھی دیکھیے. بولے تو کیا چیز کافر بن گیا انہیں، اس کے بعد پھر مسلمان نہیں ہوا. اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے باقاعدہ، سورہ فرقان دیکھیے آیت نمبر ہے 27 28. یہ دو آیتیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن وہ ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا. افسوس میں آدمی کیا ہے منہ میں انگلی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اپنے انگلیاں تک چبا ڈالے گا. یقول، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنایا ہوتا. یا ویلتا، ہائے میرے بربادی، لیتنی میں برباد ہوا، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ایسا ہوتا کہ میں فلان کو یعنی ابو جہل کو دوست نہ بناتا. یہ افسوس کرتا ہوں انہیں بولنے کے بعد بولتا. 29 میں بھی دیکھو، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس وقت جب کہ میرے پاس ہدایت آ چکی تھی. وکان الشیطان للانسان خذولا. تو بہرحال یہ آیت اس کا شان نزول بھی وہ معاملہ ہونے کے بعد ہوا ہے. تو باقاعدہ انہیں وہ بدبخت ملعون انسان اپنے ہاتھ سے کیا ہے اپنے دین کو برباد کر لیا بولنے کی بات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. قیامت کے دن بہت پچھتاتا انہیں، اپنی دوستی کے اوپر بھی ندامت کرتا انہیں بول کے بولتا اللہ تعالیٰ. تو بہرحال وہ کلیرٹی یہی ہے کہ اس کی بدبختی تھی کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لے کے مسلمان ہو گیا تھا، پھر کافر بن گیا. اور کوئی سوال؟ ہاں جی نہیں وہ خون میں نہیں آتا جی. گدو جو ہے نا، دراصل خون ایک پروسیسنگ چلتا ہمارے جسم میں، اس کے بعد وہ گدو بنتا ہے. خون کی جو اصلی شکل ہے وہ شکل میں ہے تو حرام ہے، گدو کی شکل میں ہے یا دوسرا کوئی اور شکل میں ہے وہ تو حلال ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو گدو ہے وہ خون نہیں ہے. آپ اگر ڈیفینیشن وغیرہ دیکھیں گے، ڈکشنری وغیرہ میں بھی دیکھیں گے تو اس کو الگ ہی نام ہے، خون بول کے نام نہیں ہے. تو گدو ہو
یا خون کا تھوڑا بہت حصہ لگ کے ہے پکاتے اس ٹائم کو صاف دھونے کے باوجود بھی دھلا نہیں گیا، ہڈی میں اٹکا ہوا ہے، تو ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو لے کر ہم جیسے دودھ 10 لیٹر ہے، پیشاب کا خطرہ ایک پڑ گیا تو حرام ہو گیا، ویسا اس معاملے میں بعض ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو لگے رہتے ہیں، کتا دھونے کی بات بھی نہیں جاتے یا اس کا داغ دھبا رہ جاتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں، بس سمجھ میں آ گئی۔ تو جو بون میرو ہے یا بون کے اندر موجود جو بھی گدو وغیرہ ہے وہ خون کے اندر نہیں آتا۔ اور کوئی سوال؟ کیا کر لیے تو نہیں کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، ہاں اگر معاملہ ایسا ہے کہ باقاعدہ جگہ نہیں بیچنا تھا وہ بیچ ڈالے، ویسا آپ کو مہمان بیٹھے لڑ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عزت نفس بولنے کا، عزت احترام بولنے کا وہ ایک دم گرنے نہیں دینا ہے۔ جی جانا چاہیں انہوں جی 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 نہیں بولنا ہے، نہیں بولنا ہے، وہ منع ہے اسلام میں، بالکل غیر اسلامی چیز ہے۔ اسلام تو ہمارے کو یہی حکم دیتا کہ ہاں آخرت کا، جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن اسلام میں تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان ہے تو آنے والے گیسٹ کا احترام کرتے، ایمان نہیں ہے تو باقاعدہ پوچھتے کتنے دن رہتی، کب جاتی، بعض لوگ بوڑھے لوگ رہتے ہیں جن کو ذہنی حالت صحیح نہیں رہتی، وہ لوگ پوچھتے ہیں، وہ کوئی اس میں نہیں کہ وہ تو عذر ہے ان کا بڑھاپا، وہ چل جائے گا، لیکن اچھے لوگ ہیں باقاعدہ بولتے ہیں تو آخرت کے اوپر ان کا ایمان نہیں، ہاں آخرت کے بارے میں ایمان ٹٹول لینا ہے انہوں جو بھی ایسا بولتے ہیں، تو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر خواتین میں سوال ہے وہ تو چٹھی دے کے بھیج سکتے ہیں، بچہ، ہاں ٹھیک بچہ آیا ہوا ہے آپ کے پاس، وہ بچے کو سوال بھیج سکتے ہیں۔ جی بولیے بولیے، آرام سے بولیے، سوال پوچھنے کے پیسے نہیں پوچھے جاتے۔ جی ماشاء اللہ، میرے بھائی کو اللہ جزائے خیر دے اور بھائی کے علم میں اضافہ کرے، بہت اچھی بات، اچھا سوال انہوں نے کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک رواج نکالے ہیں، بیٹھے رہے گا تو وہ 9 شو بیٹھتا، دیکھو ایک پاؤں اٹھا لے کو، ایک پاؤں بچھا لے کو، ویسا نہیں ہے، حدیث میں ایسی بات نہیں ہے کہ بیٹھنے کا پوزیشن یا پوسٹر بتایا گیا ہو، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو جیسی سہولت ہے ویسے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، چیئر پہ بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں کھا سکتے ہیں، نیچے بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں کھا سکتے ہیں، لیکن سو کے کھانے سے منع ہے، کھڑ کے کھانے سے منع ہے، یہ 2 سچویشن، یہ 2 پوسچر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرا ہے۔ باقی بیٹھنے کا کیسا ہمارے کو سہولت ہے، کسی کو پیر میں درد ہو سکتا ہے، کمر میں درد ہو سکتا ہے، اس کی سہولت کو پکڑ کے کھا لینا ہے، نہیں ایک زانو کو بیٹھنا، ایک زانو کھڑا کرنا، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ دوسری بات، کھانے کے واسطے 1 انگلی چھوڑ کے کھانا یا 3 انگلیاں سے کھانا، یہ بھی نہیں ہے، کھانا سامنے کا جیسا رہتا ویسا کھانا ہے، چمچے سے کھانے کا ہے تو چمچے سے کھا لینا، نہیں ہاتھ سے کھایا جا سکتا ہے ہاتھ سے کھا لینا، اس میں اگر 3 انگلیاں سے کھانا ہو تو کئی کھانا چھوٹ جائیں گے، آزو بازو سے سب جانے کھا لے کے پیٹ بھر کے اٹھ جائیں گے، آپ 3 انگلیاں سے کھا لیتے بیٹھ جائیں گے، تو 3 انگلیاں سے کھانا بولنے کے یا سنت کا طریقہ بول کے جو رواج دے رہے ہیں یا جماعت میں خاص طور پہ سکھایا جا رہا ہے، یہ اس کا ثبوت حدیث سے نہیں ملتا ہے، تو باقاعدہ جیسی سہولت ہے اپنے سہولت کے مطابق کھانا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ بات تو ہے کہ جو بھی کھا رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے چبا کے کھانا چاہیے، سائنس بھی بولتی ہے داڑوں میں سے ایک لار نکلتی، وہ لار کب ہے تو کھانے کے ساتھ ملتی، انتڑیوں میں پاس ہونے کے لحاظ سے یا ہضم ہونے کے لحاظ سے، اس سے جو بھی خون وغیرہ بننا ہے اس لحاظ سے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ایک چیز مل سکتی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے چبا کے کھانا، یہ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ نگلنا کھانے کو ایسے تو وہ صحیح چیز نہیں ہے، وہ جا کر پھر آدمی کو نقصان کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔
تو نگلنے کے بجائے اچھے طریقے سے چاپ چاپ کے کھانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے کا طریقہ بتاتے صحابہ اکرام وغیرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ چاپ کے ہی کھایا کرتے تھے. تو یہ چیز ملتی ہے. اور کوئی سوال؟ اور کوشش یہ کرنا ہے کہ مغرب کے بعد جو افطار کا یا مغرب کے ٹائم کو جو افطار کا ٹائم ہے وہ ٹائم تک کھانا بند کر لیے تو اچھا ہے. ایک نئی ریسرچ ہے کہ جو انسان سورج ڈوبنے کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد افطاری کے ٹائم تک اوکے، یا 7:30 بھی بول لو ٹھیک ہے، اس کے بعد کھانا کھائے وہ تو ہضم نہیں ہوتا ہے، صبح تک رہ جاتا ہے. یا نہیں بولے تو جو بھی ہمارے آرگن ہیں، ہارٹ، لیور، کڈنی، یہ سب سیلف ریپیری بولتے سو رات کے 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک کرتے ہیں. شرط یہ کہ سامنے کا دماغ سو کو رہنا، پیچھے کا دماغ سب کانشیس مائنڈ جاگتے رہنا، کانشیس مائنڈ سو جانا. کانشیس مائنڈ جاگتا رہا بولے تو پھر سیلف ریپیری یا سیلف ہیلنگ بولنے کا نہیں چاہتا. تو سیلف ہیلنگ چلنا بولے تو پیٹ بھر کو نہیں رہنا، بھر کو ہے بولے تو کڈنی، لیور، ہر چیز کیا ہے اس کو ہضم کرنے میں اس کے اوپر کام میں لگ جاتے ہیں. سیلف ہیلنگ نہیں ہوتا. تو سیلف ہیلنگ ہونا ہے بولے تو کمپلسری کوشش یہ کرنا کہ مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھانا، نہیں بولے تو مغرب کی نماز کے فوری بعد کھانا کھانا. 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے کھائے بولے تو وہ ہضم نہیں ہوتا ہے، بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھیں. بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.